نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، یہ قرآن کریم کی دوسری صورت ہے، سورہ بقرہ۔ ویسے اس کو پہلی صورت بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتح اصل میں قرآن پاک کا دیپاچہ ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ ہے، اور اس کی یہ سب سے پہلی آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قرآن کریم اصل میں ہے کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ جو بندہ اس کو آگے پڑھے اس کو پہلے اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ جی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اطمینان اس پہ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کن لوگوں کے لیے نفع والی کتاب ہے؟ فرمایا متقیوں کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت، یعنی سب کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، صرف متقیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اسی لیے علماء اکرام جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، علماء اکرام ہمارے اس سے منع فرماتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھو مولویوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، وہ پڑھنے نہیں دیتے قرآن پاک کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ جو علماء منع کرتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، پڑھنے سے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن پاک میں مختلف طرح کی آیات اور حکم ہیں۔ قرآن پاک دو حصوں میں مشتمل ہے۔ ایک حصے میں قرآن پاک کے احکام ہیں، یعنی انسان نے ان پہ عمل کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا اور فقہی مسائل ہیں۔ اور دوسرا قرآن پاک میں جو حصہ ہے وہ واقعات کا ہے۔ واقعات کے بارے میں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ باقی جہاں تک بات ہے مسائل کی، تو ان کے بارے میں جب تک اتنا علم نہ ہو جائے، اتنی سمجھ نہ ہو جائے، اتنی عربی نہ آ جائے کہ آپ ان مسائل کو سمجھ سکیں، اس وقت تک علماء کی زیر نگرانی ان کو سمجھا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ علماء کرام ہمارے کہتے ہیں جی قرآن نہیں پڑھو۔ لوگ عام طور پہ کئی آج کل فتنے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی علماء کرام کہتے ہیں جی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھو، اس لیے کہ مولوی اپنی اجارہ داری رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ متقی نہیں ہیں، آپ علم والے نہیں ہیں، آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس وقت اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو نہ جانے آپ اس کا کیا مطلب نکالیں۔ جب آپ کو مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس آیت کا ریفرنس کیا ہے، یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر جو گروہ بنا نا، وہ خوارج کا گروہ تھا۔ سب سے پہلے صحابہ اکرام کے دور میں یہ بن گیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے سے ایک گروہ بن گیا، ان کو خوارج کہا جاتا تھا۔ اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ دونوں کافر ہیں، اور وہ قرآن پاک کی وہ آیات جو کافروں پہ نازل ہوئی تھی ان کو مسلمانوں پہ فٹ کیا کرتے تھے۔ وہ آیات جو کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی ان کو مسلمانوں پہ فٹ کیا کرتے، تو کہا کر دیکھیں جی قرآن کی آیت کہتی ہے اس کی روح سے تو یہ کافر ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی، اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی اتنا علم ضرور، اسی لیے شروع میں فرما دیا کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھائے قرآن کو کھولے اور کہے جی ایسا 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 نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ اور پھر متقیوں کی نشانیاں بتائیں، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ غیب پہ ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ غیب پہ ایمان کا معاملہ عقل سے مختلف ہے۔ آج کل وہ عقل والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ قرآن تو سب سے پہلے کہتا ہے مومن کی نشانیوں میں کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہمارا فرشتوں پہ ایمان ہے، موت کو نہیں دیکھا ہمارا موت پہ ایمان ہے، قبر پہ ایمان ہے، اس کے اٹھنے پہ ایمان ہے، سب چیزوں پہ ہمارا ایمان، جو اللہ کے نبی نے فرمایا سب پہ ہمارا ایمان ہے۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. صرف اللہ رب العزت پہ ایمان نہیں ہے، فرشتوں پہ ایمان نہیں ہے، قضا پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور آج کا جو ماحول بن گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر موجودہ حالات میں، اس میں یہ سب سے زیادہ اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. آج ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ ملائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے ہاتھ ملا لیا تو خدا نخواستہ ہم بیمار نہ ہو جائیں. یا ہم نماز میں ایک دوسرے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کے روادار نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کندھا اس کے کندھے سے لگ جائے اور میں بیمار ہو جاؤں. حالانکہ ہمارا ایمان ہے وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پہلو میں 99 مصیبتیں ہیں، 99، اور اگر ان سے وہ بچ بھی جائے تو پھر بڑھاپا ہے. یعنی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، اگر نہیں بھی ہوا، صحت مند بھی رہا، ساری عمر تندرست توانا رہا، پھر بھی بڑھاپا اس کو آئے گا. بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. حواس ختم ہو جاتے ہیں، طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوت ختم ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاط نہ کی جائے، احتیاط کی جائے، لیکن ہر معاملے اس حد تک جس حد تک ہم دنیا کے معاملے میں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کاروبار کے لیے جاتے ہیں کہ جی مجبوری ہے، اس لیے کہ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماسک پہن لیتے ہیں یا اپنے جتنی ہمیں احتیاط کر سکتے ہیں اتنی احتیاط کے بعد ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں. باقی کہتے ہیں اللہ مالک ہے بھائی، اللہ پاک حفاظت کرنے والے. اسی طرح دین کا کام کرنا ہے، نماز کے لیے مسجد بھی جانا ہے، ایسے ہی احتیاط کے ساتھ اپنی طرف سے جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں اتنی احتیاط کریں، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیں کہ جی اللہ پاک حفاظت کرنے والے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی بیماری میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب یہ بیماری نہیں تھی تو جب سارے لوگ ہی صحیح تھے. تو دین کا کام بھی اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے جس طرح دنیا کے کام کے لیے ہم نے اس میں حجتیں نکالی، ہم نے اس میں گنجائش نکالی کہ 2 گھنٹے کر لیں، 4 گھنٹے کر لیں، 5 گھنٹے کر لیں. اسی طرح ہمیں دین کے کام کے لیے بھی گنجائش نکالنی ہے. اس کے لیے یکسر یہ کہہ دینا کہ جی چونکہ بیماری ہے اب میں نہ نماز پڑھنے مسجد جاؤں گا، نہ میں ذکر کے حلقے میں جاؤں گا، نہ میں کسی دین کی بات سنوں گا، میں بس گھر پہ ہی رہوں بس دین کے معاملے. پھر اللہ کے بندے دنیا کے معاملے میں میں گھر پہ رہوں، پھر میں ملازمت پہ کیوں جاتا ہوں، میں کاروبار پہ کیوں جاتا ہوں، حالانکہ سب کو پتہ ہے جی باہر بیماری ہے، پھر بھی ہم جاتے ہیں. جس طرح کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو میرے دوستو دین تو اس سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جو ضروری ہے وہ ایک وقت ہمارا پیٹ بھرے گا، 2 وقت بھرے گا، 1 مہینے بھرے گا، پوری زندگی ہمارا پیٹ بھر جائے گا، 50 سال 60 سال 70 سال. لیکن یہ جو دین ہے، یہ دین اس کے بعد پھر جب شروع ہوگا نا پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو اتنا اہمیت کی حامل چیز ہے اور ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زندگی اتنی بڑی زندگی ہے کہ اگر زمین و آسمان کو بھر دیا جائے رائی کے دانوں سے، اور ایک پرندہ ہے 1000 سال کے بعد اس دانے کو اٹھائے اور چلا جائے، وہ رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. تو اتنی بڑی زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، بس کہ جب ہوگا وہ دیکھا جائے گا. والد صاحب اکثر فرمایا کرتے نا کہ بھائی دیکھا نہیں جائے گا، وہاں تو دکھایا جائے گا. دیکھنا تو یہاں پہ ہم نے اگر کہیں جانا ہو تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں. بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں، ہارون رشید بادشاہ تھا، تو یہ درویش تھے بہلول. اب درویشوں کو تو آج کل بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، اس کو عام طور پر کہتے ہیں پاگل ہے جی، جو دانائی کی باتیں کرتے ہیں ہم کو کہتے ہیں جی پاگل ہے. تو بادشاہ نے بھی کہیں ان سے مزاح کیا، ان کو دربار میں بلایا اور ایک ہار ان کو دیا. کہنے لگا جی یہ اگر آپ کو کبھی دنیا میں کوئی ایسا شخص ملے جو آپ سے زیادہ بیوقوف ہو، آپ یہ اس کے گلے میں ڈال دینا. یعنی طنز کیا ان سے کہ تم تو بیوقوف ہو. تو وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والے جواب نہیں دیتے، موقع پہ حکمت سے کام کرتے ہیں. انہوں نے وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا. جب بادشاہ بیمار ہوا، خبر پھیل گئی جی بادشاہ بیمار ہے، مرض موت میں مبتلا ہے. وہ آ گئے اور ان سے بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت کیسا حال ہے؟ بادشاہ کہنے لگا جی حال بہت خراب ہے، اب آخری وقت ہے، اب سفر کا وقت ہے. تو کہنے لگے جب آپ دنیا میں کہیں سفر پہ جاتے تھے تو آپ وہاں پہلے اناؤنسمنٹ مطلب ایک بندہ بھجواتے تھے جو پورا دیکھتا تھا کہ جی یہاں پہ آپ کے حالات کی جو شان یہاں پہ تیاریاں ہیں کہ نہیں ہیں.
تو وہ آپ نے بندہ بھجوا دیا وہاں پہ جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں جی وہاں میں کیسے بھجوا سکتا ہوں، وہاں تو بندہ اکیلا جاتا ہے۔ کہنے لگے اچھا جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہاں بندے بھیج دیتے ہیں جو ساری تیاریاں پہلے کر لیتے ہیں، یعنی کھانے پکانے کا انتظام، ہوٹل کا، رہائش کا، ساری چیزیں، تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ نے سارا انتظام کر لیا؟ اس نے کہا نہیں جی وہاں پہ تو میں کوئی انتظام نہیں کر سکتا، وہاں تو یہ کام چلتا ہی نہیں ہے۔ تو بہلول ڈانا ان سے کہنے لگے وہاں کیا چلتا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں تو یہاں کی جو نیکیاں کمائی ہوں گی وہ وہاں چلیں گی، وہ تیاری ہے وہاں کی۔ تو بہلول اس سے کہنے لگے تم نے وہاں کی تیاری کی؟ بادشاہ کہنے لگے نہیں تیاری تو نہیں کی۔ کہنے لگے پھر یہ لیجیے ہار آپ کو مبارک ہو، جس بندے کو پتہ ہے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں نہ نوکر چاکر جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز جا سکتی ہے، صرف دنیا کی تیاری، دنیا کی محنت، اللہ کے دین کی محنت اپنی زندگی پہ، وہ وہاں کام آئے گی۔ آپ نے تیاری نہیں کی تو مجھ سے بڑے بیوقوف آپ ہیں، آپ یہ اس کو پہن لیں۔ تو وہ اس دنیا میں انسان کی یاد، ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے، ہم نے کہیں سفر کرنا ہے، تو ہم کوئی ہم سے پوچھے کہ تیاری کر لی، تو ہم اس کو کبھی نہیں کہتے جی دیکھا جائے گا۔ ہم اپنی بساط کے مطابق اس کی تیاری کرتے ہیں، یعنی اگر سفر پہ جانا ہے تو جی ٹکٹ کرا لیں گے بک، وہاں ہوٹل کرا لیں گے، جو بھی ضروری اس کے لوازمات ہیں پورے ہم اس کو پر کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے، یہاں سے ہمیں ساری چیزیں وہاں بھیجنی ہے، اور پھر ان پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ جی ہم نے اب چیزیں بھیج دی اب سب صحیح ہے، پھر اللہ مالک ہے، پھر اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، پھر جو کمی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، جو نافرمانی ہو گئی ہوگی، اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ہم یہاں سے بھیجیں تو صحیح۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ کہ اگر بندہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ایک سانپ پیدا ہوتا ہے، سانپ وہ اس کو ڈستا ہے، اور اگر وہ زمین پہ اپنی پھونک بھی مار دے تو وہ سارے زمین پہ گھاس نہ ہوگے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت موت سے ڈر لگتا ہے قبر میں جاتے ہوئے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کچھ عرصے بعد پوچھا اب کیسی کیفیت ہے؟ کہنے لگا حضرت اب تو تھوڑا اطمینان ہے۔ پھر پوچھا حضرت مجھے پہلے تو ڈر اب تو میں نے صرف ذکر کیا، اب مجھے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ فرمایا پہلے تم نے اس کو اندھیرا رکھا، اس میں سانپ بچھو پہ پالے، اس لیے تمہیں ڈر لگتا تھا، اب تمہیں ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ اب تم نے اللہ کا ذکر وہاں بھیجا۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اس کی آخرت میں وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی عمل کر دیا بس وہ ختم ہو گیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ ہر عمل اللہ پاک اس کو لکھ لیتے ہیں فرشتے، وہ اس کا ہر عمل اس کو یا تو جزا دے گا یا سزا دے گا۔ دنیا میں ہر عمل انسان کا اس کو یا جزا دے گا یا سزا دے گا، بے مقصد نہیں ہے۔ ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت وہاں جنت کے اندر ایک درخت اگاتے ہیں، ایک عربی گھوڑا 500 سال دوڑتا رہے اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ ایک گالی دیتا ہے قبر کے اندر ایک بچھو بنتا ہے، دنیا کا بچھو نہیں ہے، وہ قبر کا بچھو ہے۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا ایک ڈاکٹر کے ایمرجنسی میں، اس کی دونوں ٹانگیں، میں اکثر یہ سنایا کرتا ہوں، اس کی دونوں ٹانگیں بالکل جل چکی تھی، کافی علاج کرتے رہے۔ ایک دن اس سے پوچھنے لگے بھائی تمہاری ٹانگیں جلی کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں فوجی تھا اور میری جنگ کے دوران ایک قبرستان پہ ڈیوٹی تھی، ایک قبر پہ میں نے دیکھا ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، میں نے سوچا ایسا نہ ہو کسی نے کوئی ٹائم بم وغیرہ کوئی اسلحہ اس میں رکھا ہو۔ کہنے لگے میں نے وہاں جا کے دیکھا ایک بچھو تھا جو قبر کو ڈستا تھا مردے کو، جب وہ مردے کو ڈنگ مارتا تھا تو وہ ڈھانچہ لرز جاتا تھا۔ کہنے لگے میں نے اس کو، فوجی کہنے لگا میں نے اس کو بٹ مارا، وہ بھاگ گیا۔ دوبارہ پھر آواز آئی، میں نے پھر اس کو بٹ مارا، جب تیسری دفعہ میں نے اس کو مارا تو وہ اس کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ گیا۔ کہنے لگا جب وہ میرے پیچھے لگا تو میرے بالکل اوسان خطا ہو گیا، میں بھاگا وہ میرے پیچھے بھاگا۔ کہنے لگا قبرستان سے باہر ایک نالا بہہ رہا تھا، میں نے اس نالے میں چھلانگ لگا دی تاکہ میں پار کر کے دوسری طرف نکل جاؤں۔ کہنے لگا میں نے نالے سے بھاگتے ہوئے جب دوسری طرف جانے لگا، اس نے اپنی جو چونچ تھی اس چونچ کو اس پانی کے اندر ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی اتنا کھولنے لگا کہ میری یہ دونوں ٹانگیں جل گئیں، اور آج تک ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ قبر کا بچھو ہے دوستو، دنیا کا بچھو نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ کا انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے، معمولی نہ جانے دنیا زندگی میں ہم کتنے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو ہمیں نہیں نکالنے چاہیے۔ ہمارے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو زبان کے معاملے میں اتنے سخت تھے، کوئی حضرت کی صحبت میں جاتا تھا نا، حضرت پوچھتے تھے کیا حال ہے، اور اگر کوئی ساتھی کہتا تھا ٹھیک ٹھاک ہے تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے کہ ٹھیک تو درست ہے، ٹھاک کیا چیز ہے؟
یہ غیر ضروری جملہ ہے، اس کے بغیر بھی جو ہے وہ تمہاری بات مکمل تھی، تم نے اپنی زبان کو فالتو لغو کام میں استعمال کیا۔ یہ ٹھاک کیا چیز ہے؟ حضرت کے سامنے کوئی جو پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کوئی ٹھاک نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی ٹھیک ٹھاک ہے، فرماتے تھے ٹھاک کا لفظ غیر ضروری ہے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس کو دنیا کے کاموں میں لغو کاموں میں استعمال کیا جائے، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ یہاں تو اس سے کام کی بات کی جائے ورنہ اللہ کا ذکر کیا جائے بس۔ یہ اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے گپے مارتے رہیں، ہم اس سے فحش باتیں کرتے رہیں، ہم اس سے ان کاموں کے لیے نہیں دی۔ ہمیں اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں یہ ان کاموں کے لیے نہیں دیے، بقدر ضرورت ہم ان کو دنیا کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی نے رزق کمانا ہے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے، اپنے پیروں کو استعمال کرے، اپنی زبان کو استعمال کرے، بقدر ضرورت۔ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم ان سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں سے مراد ہمارے ہاتھ کو عبادت کے لیے، ہمارے پاؤں کو عبادت کے لیے، ہماری ٹانگ کو عبادت کے لیے، ہماری زبان کو عبادت کے لیے، ہمارے کانوں کو عبادت کے لیے، ہماری آنکھوں کو، ہر چیز کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ دنیا کے کام تو ہمیں بقدر ضرورت کرنا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو بقدر ضرورت اس کے کام بھی نپٹانے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ ان کاموں کے لیے ہمیں یہ ہاتھ پاؤں نہیں دیے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا، ہم نے تمہیں ہاتھوں کی نعمت دی، تم نے کہاں استعمال کیے؟ ہم نے تمہیں پاؤں کی نعمت دی، تم نے کہاں استعمال کی؟ ہم نے تمہیں زبان کی نعمت دی، تم نے کہاں استعمال کی؟ ہم نے تمہیں آنکھوں کی نعمت دی، تم نے کہاں استعمال کی؟ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے ان کاموں کے لیے استعمال کی؟ جن کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہمیں انہی کاموں کے لیے استعمال کرنی ہے۔ ہمیں انہی کاموں کے لیے نعمتیں استعمال کرنی ہیں جن کاموں کے لیے اللہ نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے نعمتیں نہیں دی ہیں اللہ نے۔ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے زبان، جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے زبان نہیں دی، اپنی یاد کے لیے دی، اور بقدر ضرورت رزق کمانے کے لیے دی کہ دنیا کے معاملات میں بقدر ضرورت ہم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے عشاء کی نماز کے بعد سو جاؤ۔ عشاء کی نماز کا غیر ضروری گفتگو نہ کرو۔ صرف دو اشخاص کو اجازت ہے، ایک تو وہ جو نیا جوڑا ہے شادی شدہ، میاں بھی محبت کی باتیں کر لیں۔ دوسرا جو کوئی علم گفتگو ہو، کوئی درس ہو، کوئی دین کی بات ہو، بس، ورنہ گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھو اور سو جاؤ۔ اور ہم نے اپنا مزاج کیا بنا لیا، ہم سوتے ہیں 12 بجے 1 بجے، جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم سو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور پھر یہ صدا دیتا ہے، صدا دینے والا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، اب جو مانگنا ہے مانگ لو۔ ہم پورا دن ہم یہ شکایت کرتے ہیں مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، اور جب اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ ارے بھائی اٹھو، اس وقت 2 وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، سجدے میں سر رکھ لو۔ پورا دن جو ہم گاتے رہے فلانے کو فلانے کو فلانے کو فلانے کو، وہ ساری باتیں سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے کہو کہ اللہ پاک مجھے یہ مسئلہ ہے، میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، آپ مجھ پر رحم فرما دیں۔ دیکھو کیسے رحم نہیں ہوتا، کیسے رحم نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، اپنے فقیروں سے کہنے لگے فقیروں اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ در کھل جائے گا۔ ایک بی بی پردے میں سن رہی تھی یہ بیان، وہ اس نے وہاں سے صدا لگائی، حسن مجھے یہ بات بتاؤ کبھی اللہ کا در بھی بند ہوتا ہے؟ اللہ کا در تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، ہر وقت کھلا ہوتا ہے۔ حضرت حاتم طائی کے نواسے جو ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گفتگو چلی ایسے ہی، تو ان سے عرض کی کہ حضرت ہمارے نانا نے جب اپنا محل بنایا نا تو اس کے چاروں طرف رستے رکھے، دروازے رکھے، تاکہ اگر سائل کسی بھی طرف سے آئے تو وہ دیوار دیکھ کے مایوس نہ ہو۔ مشرق سے آئے تو وہاں بھی دروازہ ملے، مغرب سے آئے تو وہاں بھی دروازہ ملے، شمال سے آئے تو وہاں بھی دروازہ ملے، جنوب سے آئے تو وہاں بھی دروازہ ملے۔ ہر طرف انہوں نے دروازے بنائے، ہمارے نانا نے اتنے سخی تھے، ہر طرف دروازے بنائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میاں ہمارے نانا نے ہمیں صرف ایک دروازہ بتایا اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ اللہ کا در ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہمارے نانا ہمیں ایک دروازہ بتا کے گئے۔ یہ جو آج ہم کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی اس کے در، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ جس دن ہم نے اللہ کے در پہ سر رکھ دیا پھر ہمیں کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ بندہ میرا ہو اور کسی اور کے در پہ چلا جائے۔
کوئی بڑا آدمی ہو نا ہمارا، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کا کوئی خاص آدمی ہو، خاص ملازم ہو، اور وہ کسی اور کے پاس چلے جائے تو بلا کے کہا کہ تم اس کے پاس کیوں گئے، تم میرے پاس آتے، تم اس کے پاس کیوں چلے گئے؟ تو اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، وہ یہ چیز گوارا نہیں کرتے کہ میرا بندہ کسی اور کے پاس جائے. کسی اور کے پاس کیسے جائے؟ میرا بندہ میرے پاس آئے، مانگے تو صحیح بندہ. جس دن بندے نے مانگنا شروع کر دیا، اللہ پاک کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. یہ آج ہمارے دکھ، آج ہمارے تکلیف، آج ہماری پریشانیاں صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے در پہ نہیں جاتے. وہ اقبال نے کہا ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. 1000 سجدوں سے. ہم کبھی کسی کے در پہ سجدہ، کبھی کسی کے در پہ سجدہ، کبھی کسی کے در پہ سجدہ، اور جہاں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں، اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو بغیر حاضری کے کرتے ہیں. ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں ضرور جاتے ہیں، دل ہمارا سجدے میں نہیں ہوتا. جس دن ہمارا دل سجدے میں چلا گیا اسی وقت لبیک کی صدا آئے گی. روایات میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے واقعات میں کہ ایک شخص پتھر کے سامنے تھا اور تسبیح پڑھا تھا، یا سنم یا سنم یا سنم، اور اس کی آنکھ لگ گئی تو غنودگی کے عالم میں اس کے منہ سے نکل گئے یا سمت، تو آواز آئی لبیک. فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ پاک اس نے آپ کو نہیں پکارا، یہ تو غنودگی کی وجہ سے اس کے منہ سے نکل گیا یا سمت. اللہ پاک نے فرمایا وہ پتھر تھا، وہ جواب نہیں دیتا، مجھے اس نے پکارا، میں بھی اس کو جواب نہ دوں. ایسی اللہ کی رحمت اور محبت کرنے والی ذات ہے. بندے کو صرف چل کے آنا ہے بس. اور یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، یہ اس کو اس در پہ کھڑا کر دیتے ہیں بس. کوئی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. نعوذ باللہ، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سے مافوق الفطرت اختیار، کوئی یہ صرف یہ کہ ایک کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ بندے کو پکڑتے ہیں اور اللہ کے در پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں بس. پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک یہ آپ کا بندہ ہے، میرا یہ کام تھا، میں اس کو یہاں تک لے آیا، اب آپ جانے آپ کا بندہ جانے، میں اس کو یہاں تک لے آیا بس. بی بی رابعہ بصری کے واقعات میں آتا ہے نا، ایک چور نے چھلانگ لگائی گھر کے اندر چھلانگ لگائی. اب وہ جب دیکھا تو کھانے وانے کو کچھ ملا نہیں، بی بی نماز پڑھ رہی تھی، تو جب جانے لگا تو بی بی صاحبہ نے اس کو آواز دی. کہنے لگی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میں چوری کے لیے آیا تھا لیکن مجھے کوئی چیز ملی نہیں. بی بی نے کہا میرے گھر پہ آئے ہو تم وضو کرو. وضو کر کے مسلے پہ کھڑا کیا اور پیچھے ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ اللہ پاک یہ میرے در پہ آیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو آپ کے در پہ کھڑا کر دیا، آپ کے پاس سب کچھ ہے. روایات میں آتا ہے وہاں سے وقت کا ولی بن کے نکلا. تو اللہ پاک تو اداؤں کو قبول کرتے ہیں، اداؤں کو قبول کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی بڑی نیکی، کوئی بڑی پرہیزگاری کی ضرورت نہیں ہے. بندہ دل میں اللہ کو پکار لے، دل میں اللہ کو یاد کر لے سچے دل سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ شراب پیا کرتا تھا، عادی تھا شراب کا. یہ بات حضرت عمر بھی جانتے تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے تو گلی سے سامنے سے وہ آ رہا تھا نوجوان. اب اس نے دیکھا میں پھنس گیا. اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. تو جب حضرت عمر نزدیک آئے تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ پاک آج عمر سے بچا لے، سخت طبیعت کے، تو یا اللہ پاک آج عمر سے بچا لے، دوبارہ میں نہیں پیوں گا. سچے دل سے دعا مانگی. حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ خلیفۃ الرسول، اس میں سرکہ ہے، سرکہ. تو حضرت عمر نے جب اس کو سونگا تو وہ سرکہ تھا. اللہ نے اس کو سرکہ بنا دیا. کیا ہے؟ صرف اللہ سے دعا مانگی یا اللہ پاک سچے دل کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ آج مجھے میری معافی ہو جائے، دوبارہ نہیں میں کروں. بندہ 100 دفعہ بھی گناہ کر کے پھر اس در پہ جاتے ہیں، اللہ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک یہ تو عادی مجرم ہے، یہ آپ سے معافی مانگتا ہے پھر وہی کام کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے پھر وہی کام کرتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانتا ہے کہ کوئی شخص کوئی ایسی ذات ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے، اس لیے میرے پاس آتا ہے نا. یہ جانتا ہے کوئی ذات ایسی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، اس لیے یہ میرے پاس آتا ہے. ایک روایات میں آتا ہے بیت اللہ شریف کے اندر کوئی بزرگ طواف کر رہے تھے تو آواز آئی کہ تمہارا حج قبول نہیں ہے، تمہارا حج قبول نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی میرے جیسا نالائق آدمی بھی تھا، وہ کہنے لگا جی آپ کا حج ہی قبول نہیں ہے تو آپ کیوں یہ پھر چکر لگا، قبول ہی نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے میں ایک طویل عرصے سے یہ حج کر رہا ہوں، ہر دفعہ مجھے یہ آواز آتی ہے. تو اس نے کہا جی یہ آواز آپ کا حج قبول نہیں ہے تو پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ اس نے کہا تم مجھے کوئی اور در بتا دو جہاں میں چلا جاؤں. اس کو پتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ پاک میری
کا در ہے جہاں میں آ سکتا ہوں. اس نے کہا مجھے کوئی اور در بتا دو. جب کوئی اور در ہی نہیں ہے میں یہیں آؤں گا. قبول ہو یا نہ ہو یہ ان کی مرضی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھتے بھی رہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا, ہمارا حج قبول ہوا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام تو اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے بس. سلوک کے اندر بعض ساتھی اکثر یہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی کیفیت حاصل نہیں ہے, ہم اتنا ذکر کرتے ہیں کوئی کیفیت نہیں ہوتی. نہ ہو کیفیت, ہم تو مزدور ہیں, ہم تو فقیر ہیں, ہم نے اللہ کے در پہ بس جھکے رہنا ہے. نہ ہو کہ اللہ پاک اس کو قبول کریں نہ کریں اس کو رد کر دیں, ہمارے پاس کوئی اور در ہے نہیں, ہم نے اسی در پہ رہنا ہے بس. کوئی کیفیت ہو نہ ہو, اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے نہ آئے, قبول ہو نہ ہو, ہم نے اس در پہ جھکے رہنا ہے. ہمارا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے نہیں. تو جب یہ یقین بن جائے گا نا اللہ کے, پھر اللہ پاک تو قدردان ہے. کل بھی بات ہو رہی تھی اس موضوع پہ, اللہ پاک قدردان ہے, وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا رہے, اللہ پاک ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. خود فرماتے ہیں دنیا میں کتنے سے بڑا سخی ہو, ایک دفعہ چلے جاؤ, 2 دفعہ چلے جاؤ, 3 دفعہ ناراض ہو جائے گا. اور اللہ پاک کی ذات ایسی ہے کہ اگر ان کے پاس جاؤ گے نہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں. مجھ سے مانگا نہیں اس نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا. تو میرے دوستو اللہ سے دل لگانا ہے. اللہ والے اسی مقام پہ کھڑا کرتے ہیں بس. باقی ہمیں نہ انہوں نے ہم سے کچھ لینا دینا ہے نہ ہم نے ان سے کچھ لینا دینا ہے. انہوں نے ہمیں اللہ اللہ سکھانی ہے, اللہ کے در پہ کھڑا کر دینا ہے بس. یہاں پہ ان کا کام ختم ہے. پھر وہ پیچھے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ پاک بندے کو آپ کے در پہ کھڑا کر دیا. اب آپ مالک ہیں, آپ مالک, کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, جس کو نہیں چاہتے نہیں نوازتے. یہ اللہ پاک بادشاہ ہیں. وہ ایک عالم بیان فرما رہے تھے, مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. فرمایا کہ اگر اللہ پاک دینے پہ آئے تو فرعون تھا, نافرمان تھا اللہ کا, خدائی کا دعویٰ, ایک تو نافرمان تھا, خدائی کا دعویٰ کیا, مقابلے میں آ گیا. اور اللہ پاک نے 400 سال اس نے حکومت کی. فرعون نے, اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. دینے پہ آئے تو ایسی بادشاہت ہیں, اور نہ دینے پہ آئے تو حضرت حسین کو پانی نہیں دیا. نبی کے نواسے تھے, ہیں جنت کے سردار ہیں, نبی کے نے فرمایا جنت کے سردار ہیں, نہ دینے پہ آئے تو پانی بھی نہیں دیا. یہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کی بادشاہت ہے. روایات میں آتا نا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو دنیا کو یوں گھمائیں گے ہاتھوں میں یوں, اور پھر فرمائیں گے اب کون بادشاہ ہے. دنیا میں بڑی بڑی بادشاہت کے دعوے کرتے ہیں نا کہ جی میں یہ میں وہ, فرمائیں گے کون ہے, اب میں سب سے بڑا بادشاہ ہوں. جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے, جس کو چاہیں گے سزا دیں گے. تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس در پہ ہم جھک جائیں بس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ یا اللہ پاک اگر حوادث زمانہ کے تیر ہوں اور آپ کی ذات تیر انداز ہو تو پھر بندہ کدھر جائے؟ یعنی آپ کی ذات تیر لے کے ہو اور حوادث زمانہ کے تیر ہوں, بندہ کہاں جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا تیر انداز کے قدموں میں. بھئی بچنے کی یہی صورت ہے نا, کہ کوئی تیر مار رہا ہو تو اس کے قدموں میں چلے جاؤ. اپنے قدموں میں تو نہیں مار سکتا. بچنے کی یہی صورت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں حوادث زمانہ ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, ہر طرح کی مشکلات ہیں. واحد صورت بچنے کی یہ ہے, یہ ہاتھ دھونا بچنے کی صورت نہیں ہے, نماز میں فاصلہ بچنے کی صورت نہیں ہے, یہ روزی کے لیے باہر نہ جانا بچنے کی صورت نہیں ہے. بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جایا جائے. اور آج ہم دیکھیں, ہم پہلے جو کام ہم پہلے کر رہے تھے, اس مصیبت میں بھی وہی کام کر رہے ہیں. جو جھوٹ بول رہا تھا وہ آج بھی بول رہا ہے, جو چوری کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے, جو زنا کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے, جو الٹے کاموں میں تھا, جس گناہ میں تھا وہ آج بھی اسی گناہ میں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس دن ہم دیکھتے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ گیا, آزمائش آ گئی, ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ پاک آپ ہمیں معاف کر دیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اللہ پاک نے بھیجی ہے, تو اس کے لشکروں میں سے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یہ. اللہ پاک جس پہ چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں پھر اس کو. آج ہم مثالیں دیتے ہیں, جی چائنا نے یوں کیا, فلانے نے, وہ بھائی اس نے جو بھی کیا, ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جس انسان کو دکھ ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, اللہ کی طرف رجوع کر. اپنی نمازوں کے اندر, اپنی دعاؤں کے اندر, اپنے لیے بھی بندہ دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے آفات سے محفوظ فرمائے. اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا, پوری امت کے لیے دعا کرے, پوری امت کے لیے.
اس لیے کہ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک اس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہ مانگا, آپ پہلے اس کو دیں, آپ پھر اس بھائی کو دیں جس کے لیے اس نے یہ مانگا. آج ہم دوسروں کے لیے دعا ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جی میں کیوں کروں, یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں میں کیوں کروں بھائی, یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہے. جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس نے اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگی ہے پہلے آپ اس کو دیں پھر آپ اس کو دیں. اور ہماری دعا تو گناہ گار ہے, فرشتوں کی دعاؤں پہ قبول, اس کا کیا معاملہ ہے. تو ہمیشہ جب بھی دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک امت پر رحم فرمایا, امت پر رحم فرمائے. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ. صلی اللہ علیہ طٰہٰ صلی اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کا طفیل جملہ صحابہ کرام, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام, خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں, زندہ اور مردہ سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ تسبیح بجائی جائے گی. یہ تسبیح نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ میرے دل میں اور یا اللہ اللہ اللہ, اور یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور محبت میرے دل میں آ رہی ہے اور اس سے میرے دل میں گناہوں کی جو سیاہی ہے دھل رہی ہے اور دل جو ہے روشن ہو رہا ہے. انسان اللہ پاک سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ پاک اس سے ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں. ہمارا اللہ پاک سے رحمت کا گمان ہوگا تو یقیناً ہم پہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ
اللہ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمان است، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آبی درد و عالم آبرو، ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را، اللہ 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 اللہ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، جی اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، آئے تم بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو توبہ کر، کہاں ہیں باپ دادا سب جن کی تو نشانی ہے، نہ کر بل اپنی طاقت پر نہ دولت پر نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، تو نیکی کر نمازیں پڑھ اللہ کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے، اللہ آج جہاں کے بادشاہ آج جہاں کے بادشاہ میں فقیر پہ نواز
میری ساری بھولی ہے آپ کے در پہ کیا کمی ہے آپ کے دربار میں گدا ہوں تجھے کیا خبر ہے ظاہر میرے سجدارے دیا کی تجھے کیا خبر ہے ظاہر سجدارے دیا کی میرا سو رہا بھوکا ہے میرا سو رہا بھوکا ہے ختم بندگی ہے آپ کے دربار میں بنا ہوں آپ کے در پہ سجدے کرنا آپ کو یاد کر کے رونا آپ کے در پہ سجدے کرنا آپ کو یاد کر کے رونا یہ میری بندگی ہے آپ کے دربار میں گدا آپ کے دربار میں گدا آپ کا راستہ ہے میری زندگی کا آپ کے در کی حاضری ہے آپ کے دربار میں گدا تجھے کیا ملے گا دنیا تجھے بے نشان کرے تجھے کیا ملے گا دنیا تجھے بے نشان کر کے میری ان سے نسبتیں میری ان سے نہ سلیم پڑے طرف ہے نہ کرین فرمان ہے نہ سلیم پڑے طرف ہے نہ کرین فرمان ہے مگر ان سے ہو مخاطب
مجھے ایسے میں خطائیں بھلا پاک یاد آئے مجھے ایسے میں خطائیں بھلا پاک یاد آئے ان کی خطا میں گم ہو مجھے ان کی خطا میں گم ہو مجھے میں ذرا سی یہ سرے نیاز میرا ہے بلند آسمان سے یہ سرے نیاز میرا ہے بلند آسمان سے مجھے بندہ خود کا خالق مجھے مجھے بندہ ان کا خالق مجھے آپ کی مدحتوں کے قابل تو کہاں میری زبان میں ذرا-سی آرزو دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا على ذكرك
وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائیے، نیکیوں کو قبول فرمائیے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرض کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں آپ ان کو وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت پر رحم فرمائیے۔ آج کل جو بیماریاں ہیں یہ آزمائش ہو یا آپ کا عذاب ہو، یا اللہ پاک ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ تو ہم آپ کی آزمائش کو برداشت کر سکتے ہیں نہ آپ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام بیماریوں کو تکلیفوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک امت پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان آپ کے دین کی خاطر لڑ رہے ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرمائیے، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے، اللہ والوں کی حفاظت فرمائیے۔ جو علماء کرام اور صوفیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ پاک ان کی قبور کو منور فرمائیے، ان پہ اپنی رحمت فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا